عزیز دوستو، انسان سکون کی تلاش میں ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے اطمینان قلبی ہے۔ اللہ کریم اس کے دل کو راحت عطا کر دیتا ہے تو اپنے آپ کو بہت بڑا خوش قسمت انسان سمجھتا ہے۔ انسان سکون کی تلاش میں ہی مزارات پہ جاتا ہے، سکون کی تلاش میں ہی محافل میں آتا ہے، سکون کی تلاش اسے مساجد کی طرف لے کر کے جاتی ہے، سکون کی تلاش اس پر خاص فضل ہوتا ہے تو اسے حرمین کی حاضری بھی عطا کرتی ہے۔ جب لوگ بھٹکتے ہیں تو وہ سکون کی تلاش کے لیے شراب خانوں کا رخ بھی معاذ اللہ کر لیتے ہیں، وہ شباب و کباب کی مجالس میں بھی پہنچ جاتے ہیں، جاتے سکون کی تلاش میں۔ پھر کئی دفعہ ایسے چلے جاتے ہیں کہ وہاں سے واپس لوٹ نہیں پاتے۔ لوگوں نے دولت بھی اس لیے زیادہ کمائی کہ وہ سکون چاہتے تھے۔ لوگوں نے بڑے بڑے محلات بنائے، وہاں تیرنے کو تالاب بنائے، گھومنے کو باغات بنائے، منشا صرف ایک تھا کہ سکون نصیب ہو۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود سکون نصیب اس لیے نہ ہوا کہ آپ وہاں وہ چیز لینے جائیں جہاں سے ملتی نہیں تو کیسے ملے گی؟ ہاں، آپ کو مسجد میں سکون ملے گا، آپ کو اللہ کے بندے کے آستانے پر سکون ملے گا، لیکن اس کی بھی کچھ شرطیں کہ آستانے پہ سکون لینے جائے، وہاں سے بھی دولت جمع کر لینے جائے۔ محفل سے سکون ضرور ملتا ہے لیکن ثواب لینے جائے، اپنا آپ دکھانے نہ جائے، اپنا آپ بتانے نہ جائے، ورنہ تو یہ بڑا مجرم ہے، بڑا مجرم ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں رستہ دکھایا، فرمایا خبردار ہو جاؤ اور اچھے طریقے سے کان کھول کے سن لو کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا بے شک دل نہیں لگتا، میں کہیں میرا بھاگ جانے کو دل کرتا، بہت بے قرار ہوں۔ اور اس دور کا یہ ایک چھپتا ہوا مسئلہ ہے کہ لوگ سکون کی تلاش میں ڈھونڈتے ہیں۔ چونکہ میں کہہ چکا ہوں مساجد کا رخ بھی، مدارس کا رخ بھی کرتے ہیں، آستانوں کا رخ بھی کرتے ہیں، تو وہاں بھی چونکہ ہماری کیفیات درست نہیں ہوتی۔ اللہ کی یاد میں سکون تو ہے لیکن چونکہ ہمارا رویہ بڑا مختلف ہو گیا، اب دینی علمی روحانی مجالس بھی بہت ساری دنیا داری کی ماجگاہ بن جاتی ہے تو نقصان بڑھتا ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو معاشرے کے اندر رشتے بھی ٹوٹتے ہیں، تعلقات کی بنیاد لالچ بن جاتا ہے، انسان انسانوں سے نہیں، انسان انسانوں کی جیبوں سے پیار کرنے لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ حالات اتنے پیچیدہ ہو جاتے ہیں کہ اسے اپنے سوا کوئی آدمی مخلص نظر نہیں آتا، سب دکاندار دکھائی دیتے ہیں۔ دلوں کی سختی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کا بھی علاج حضور علیہ السلام نے اس کا بھی سبب ہمیں بتایا تھا، فرمایا جب تم گناہ کر کے توبہ نہیں کرتے تو تمہارے دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر تم توبہ کر لو تو اللہ اس کو صفائی دے دیتا ہے، پر اگر ایک اور گناہ کر لو تو دھبا ایک اور لگ جائے گا۔ پھر اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، تو پھر جتنا بڑا اچھا قاری بھی قرآن مجید پڑھے اس کا اثر نہیں ہوتا۔ کامل ولی کے پاس بیٹھ کے بھی لوگ محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ اندر ہی ہم دیکھیں نا، بارش تو برسے گی پر کسی بندے نے اگر پتھر لگوایا ہو اپنے سین کے اندر تو وہاں پھر پھول کیسے ہوگے گا؟ تو یہاں اندر بھی تو زمین کا کچھ زرخیز ہونا ضروری ہے۔ تو میرے بھائی، دل کی سختی اس کا علاج ضروری ہے، اس پر توجہ ضروری ہے، اس کا خیال کرنا ضروری ہے۔ سارا زور لگا دیتے ہیں اپنے کپڑوں کی استری کرنے پر اور اپنے روپ کو نکھارنے پر، تھوڑی سی توجہ اگر دی جائے نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، چل تو اگر میرا نہیں بنتا، چل تو اگر میرا نہیں بنتا، چل تو اگر میرا نہیں بنتا، اور نہ بن اپنا تو بن، اپنا ہی بن جا، اپنے ساتھ ہی اچھا سلوک کرنا۔ تو میرے بھائی، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے باقاعدہ اس کو مرض کے طور پر پیش کیا، حضور ہمارا دل سخت ہو گیا، اور یقین کریں آج تو بڑے سخت ہو گئے تھے، کڑواہٹ چھلکتی، تلخی، اس کو بطور مرض کے صحابہ نے پیش کیا۔ ایک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل بڑا سخت ہو گیا، کوئی علاج بتا دیں۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذرا بات پر غور کرنا. ہمارے ہاں ایک یہ رٹا یہ بھی پڑ گیا کہ آپ نظر کریں. بھائی نظر، یہ نظر ہی تو ہے جو آپ کو سبق بتایا جاتا ہے. اب نظر کا آپ نے کیا معنی کیا ہوا ہے؟ نظر کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے حصے کی نماز پیر صاحب پڑھ لیں؟ نظر کا معنی کیا ہے کہ آپ کے حصے کا روزہ حضرت صاحب رکھ لیں؟ کیا معنی ہے نظر کا؟ زکوٰۃ آپ اپنے پیسوں سے دیں گے کہ وہ آپ کے حصے کی پیر صاحب ادا کر دیں؟ نظر کا معنی سمجھیں، یہی نظر ہے جو میرے رسول پاک کیا کرتے تھے. یا رسول اللہ دل سخت ہو گیا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کوئی یتیم بچہ مل جائے گا اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، رب تیرے دل کو نرمی عطا کر دے. علاج بتایا حضور نے، مشکات میں موجود ہے. یتیموں کے سر پہ دست شفقت پھیر. یہ نظر حضور نہیں فرمائی، لیکن فرمایا جا جا کے پہلے تلاش کر، اس سے پیار کر، تیرا دل اللہ نرم کر دے گا. ایک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل میرا کالا سیاہ ہو گیا، حضور میں بڑا بے چین ہوں، بے قرار ہوں، تڑپتا ہوں، روتا ہوں، دل کی سختی نہیں جاتی. تو محبوب کریم علیہ السلام نے انہیں یہ علاج بتایا. فرمایا تو کثرت سے قرآن پاک پڑھا کر، تو کثرت سے قرآن پاک پڑھا کر. اب میں ان دو حدیثوں کو پڑھتا تھا تو میں کھو جاتا تھا. میں سوچتا تھا کہ یہاں جو حضور نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک پڑھو تو اس کو کہہ دیا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو. تو دونوں کو ایک علاج کیوں نہیں بتایا؟ کچھ اور علاج بھی ابھی میں آ کے بیان کروں گا. یہ اس کو کیوں کہا کہ تو قرآن؟ مجھے یوں لگا کہ جیسے نا یہ بندہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا تو اس کو کہہ دیا چل تو یتیم کے سر پہ ہاتھ ہی پھیر لیا تھا. اور یہ قرآن جانتا تھا، یہ قرآن کے مفاہیم جانتا تھا. پتہ تھا کہ سورہ ہود پڑھے گا تو تڑپ جائے گا، پتہ تھا کہ سورہ ملک پڑھے گا تو روئے گا. اس کو کہا قرآن پاک پڑھ تیرا دل نرم ہو جائے. اور یہ کچھ پڑھا لکھا نہیں تھا تو فرمایا تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر رکھا. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل بڑا سخت ہو گیا. تو فرمایا نبی پاک نے زنگ لگ گیا، اور زنگ اتارنے کا اللہ بھی ہوتا ہے، مسکالۃ القلوب لذکر اللہ. اور فرمایا جب دل کو زنگ لگ جائے تو پھر اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کا ذکر. اور ایک دن میں نہیں یہ زنگ اترے گا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آج پروگرام بن گیا ذکر کرنے کا تو ساری رات ذکر میں گزار دی، اور کل رات پھر کہا یار میں ساری رات لگا رہا ہوں، بنا تو کچھ بھی نہیں. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دوائی لینے تو وہ کہتا ہے یہ 15 دن استعمال کرنا. اسے کہو نا کہ میں ساری شیشی آج ہی پی جاؤں گا، ہو سکتا ہے ایسے فرق پڑے گا کہ نقصان بڑھے گا؟ تو ذکر الہی روز کریں، ترتیب کے ساتھ، تردیل کے ساتھ کریں. حدیث سنیں اور اس کو یاد رکھنا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص جو ہے وہ دن کو چوری کرتا ہے پر رات کو نفل بھی بڑی پڑتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے وہ نماز کا بھی بڑا پابند ہے پر چوری بھی بڑی کرتا ہے. اب حضور نے جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ تینوں کی فائدہ نماز کا، تو میرے پیسے نہیں دے رہا، تمہیں کیا فائدہ؟ یہ نہیں کہا حضور نے. یا رسول اللہ وہ چوری بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے. تو محبوب نے فرمایا اگر نماز پابندی سے پڑھتا رہا نا تو اس کی نماز اسے چوری چھڑوا دے گی. یہ میں دیکھیں آپ کو میں کسی بزرگ کا بھی قول نہیں پیش کر رہا، میں آپ کو بیمار دل کے علاج کے طریقے بتا رہا ہوں تاکہ روحانیت مضبوط ہو جائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اپنی عبادات پر پابندی کر، ذکر کو روز کریں، تھوڑا کریں پر روز کریں، اس سے دل صاف ہوگا. یہ نہیں کہ آج آپ آئے تھے تو آپ نے کھل کے کر لیا اور کل چھٹی کر لی. پابندی سے اذکار، وظائف. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الوظیفۃ الکریمہ کے اندر وظائف بتائے ہیں. صبح پڑھنے کے الگ ہیں، شام کو پڑھنے کے الگ ہیں، فجر کے بعد کے الگ ہیں، عصر کے بعد کے الگ ہیں. ٹائم تھوڑا تھوڑا. اور میرے اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ اپنے پاس سے کوئی شے نہیں بتائی، جو بھی بتایا ہے وہ نبی پاک کی حدیثوں سے بتایا. یہ وظائف پڑھو، یہاں تمہیں سکون ملے گا، یہاں تم دشمن سے بچو گے. فرمایا کہ صبح اٹھ کے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے 11 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لیں، اور سبحان اللہ آتی بھی سب کو. سورۃ اخلاص فرمایا سویرے اٹھ کے 11 دفعہ پڑھے. شیطان اپنے لشکر سمیت بھی حملہ کرے گا تو اس بندے سے سارا دن گناہ نہیں کرا سکے گا. پر یہ کہ تھوڑی مہربانی کرے، پہلے اٹھے صبح پھر 11 دفعہ گن کے پڑھے. میرے بھائی یہ علاج بتایا نبی کریم نے. حضرت عائشہ صدیقہ چوتھا علاج سن. ایک یتیم کے ساتھ پہ ہاتھ پھیرے،
ایک سے فرمایا ذکر کر، ایک سے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم امت کے لیے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ دل بڑا سخت ہو گیا ہے، بڑا نرم تھا، مجھے محسوس ہوتا ہے کچھ سختی بڑھ گئی ہے۔ مجھے بھی محسوس ہوتا ہے، آپ کو بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم اس کا ڈالتے ہیں کسی اور پہ، کچھ کہتے ہیں کہ یہ میرے ابا نے زیادتی بڑی کی، مجھے نکال دیا، پیسے بڑے کمانے پڑ گئے اس لیے دل سخت ہو گیا۔ نہ ابا نکالتا، نہ دنیا داری کرتا میں، نہ محنت زیادہ کرنی پڑتی۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یار ہو جب سے یہ کاروبار شروع کیا نا اس کی وجہ سے میں تباہ ہو گیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ پیر صاحب جو تھے میرے، انہوں نے نظر کرم نہیں صحیح کی، یہ سارے شکوے کر آ کے نا تو ہم فارغ ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ اس طرح نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ دل سخت ہو گیا، بڑی پریشان ہوں، نظر کرم ہو۔ تو نبی کریم نے فرمایا عائشہ اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا۔ اللہ تمہارے دل کو نرمی عطا کرے۔ سوچا کرو، قبرستان جایا کرے۔ میرے بھائی بیمار کی تیمارداری کرنے، دل اگر آپ نرم کرنا چاہتے ہیں تو ہفتے میں ایک دن کسی اسپتال کا چکر لگائیں، لوگوں کی تکلیفیں دیکھیں۔ اگر آپ دل نرم کرنا چاہتے ہیں تو کبھی قبرستان کے کونے میں کھڑے ہو کے دیکھیں کہ ڈاکٹر بھی یہاں لیٹا ہے، انجینئر بھی لیٹا ہے، پروفیسر بھی لیٹا ہے، سارے آ گئے۔ اور بڑے بڑے دبدبے والے، تم تراک والے جو جہاں ہوتے تھے وہاں رش ہوتا تھا، اور آج وہ اکیلے قبروں میں لیٹے ہیں، کوئی ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ فرمایا اپنی موت کثرت سے یاد کرو، اللہ تمہارے دل کو نرمی عطا کرے۔ آپ تھوڑا غور کر کے دیکھ لیں، موت کو یاد کریں، آپ ارادہ کریں، سوچیں، خود بخود طبیعت پر حرکت طاری ہو جائے گی۔ لیکن یہ علاج اس وقت ہے جب ہمارے بزرگ جو مراقبہ کراتے تھے تو ان میں ایک مراقبہ موت بھی ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھو، اپنی گردن جھکاؤ، غور کرو، مر جانا ہے، رات کو حساب کرو، اللہ کے حضور جانا ہے، اللہ کریم دل کو نرمی عطا کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اہل طریقت اس بات پہ بڑا زور دیتے ہیں کہ ہفتہ پورا ہو گیا میری آنکھ سے آنسو ہی نہیں نکلے، بڑا روتے ہیں اس بات، یار پورا مہینہ ہو گیا میں محبوب کی یاد میں رو ہی نہیں سکا، میرا دل اتنا سخت ہو گیا۔ یہ بہت بڑی تڑپ، بہت بڑی تڑپ، اتنے دن ہو گئے اللہ کے خوف سے ایک قطرہ نہیں نکل سکا۔ پتہ ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے آنکھ سے اللہ کے خوف سے اتنا آنسو نکل ہے جتنا مکھی اور مچھر کا پار ہوتا ہے۔ حدیث سنیں، فرمایا رویا وہ اللہ کے خوف سے ہو، اس لیے نہ رویا ہو کہ ذرا کیمرہ میرے اوپر فٹ ہو جائے گا اور میرا آنسو کیش ہو جائے گا، لوگوں کو پتہ چلے گا میں بڑا عاشق رسول ہوں، یہ دیکھا نا میں نے آنسو بھی بہا دیے۔ اب تو ٹرینڈ کر کے یہ کام کیا جاتا ہے نا، اس لیے نہ ہو، بلکہ اللہ کے خوف سے ہو۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ کوئی ضروری نہیں داڑھی بھیگ جائے، بلکہ وہ اتنا قطرہ ہو جتنا مکھی اور مچھر کا پر ہوتا ہے۔ فرمایا اگر اتنا بھی آنسو اللہ کے خوف سے تیری آنکھ سے نکل گیا تو فرمایا تیرا دوزخ میں جانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بھینس کے تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کا دوبارہ تھنوں میں جانا مشکل ہوتا ہے۔ کاش اتنا رو پڑے، تیرے اوپر اتنا اللہ کی خوف کا اتنی دقت تیرے اوپر طاری ہو۔ آپ کبھی محبوب کے آنسو دیکھیں نا، حضور کتنا روتے تھے، کتنا روتے تھے، زیادہ ہنسنے سے تو دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو لطیفے عام ہو، وہ رقت، وہ خوف خدا، وہ درد، وہ سوز۔ حضور اتنا روتے، کبھی 3 دن غار سجدہ میں جا کے روئے، کبھی غار حرا میں روئے، کبھی غار ثور میں روئے۔ حضور کافر اور بے ایمان کے لیے بھی دعا کرتے تو رو پڑتے، کسی کا دکھ سنایا جاتا تو محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، کثرت کے ساتھ نبی کریم کی مقدس آنکھیں آنسو بہاتی، صحابہ روتے۔ جناب عمر فاروق کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں، ایک صحابی کہتے ہیں میں 7ویں صف میں نماز پڑھا کرتا تھا عمر کے پیچھے، اور جب عمر تلاوت کر کے رویا کرتے تھے تو 7ویں صف تک ان کی سسکیوں کی آواز آتی تھی، 7ویں صف تک ان کے رونے کی اور تڑپنے کی آواز آتی تھی، اور وہ رو رو کے کہا کرتے تھے اللہ مجھے معاف کر، اللہ میرے اوپر رحم فرما۔ یارو پتھر دل سا مزاج جب ہو جائے، آپ کو پتہ ہے آہستہ آہستہ لوگوں کے دکھ بھی اب دکھ نہیں لگتے۔ بندہ تھوڑا امیر ہو جاتا ہے، تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، کسی عہدے پہ چلا جاتا ہے،
کسی کا دکھ بھی اسے دکھ نہیں لگتا، کسی کے آنسو بھی اسے آنسو نہیں لگتے۔ حضرت عثمان بن مظعون کا انتقال ہوا تو نبی پاک رو پڑے، یا رسول اللہ یہاں بھی روتے؟ تو محبوب نے فرمایا بڑا پیارا تھا، بڑا میٹھا تھا، وفادار تھا۔ حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھا تو نبی پاک رو پڑے، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا میرا غلام تھا۔ حضرت عبداللہ مزنی کا جنازہ اٹھا تو نبی پاک کی آنکھیں پھر موتی برسانے لگیں۔ حضور کیا ہوا؟ فرمایا اس کا میرے پاس بیٹھنا یاد ہے، اس کا محبت کرنا مجھے یاد ہے۔ سرکار کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت انس بن مالک عرض کرتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو صبر کا حکم دیتے ہیں، تو حضور نے فرمایا دل رنجیدہ ہے، دل رنجیدہ ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یہ محبت کی علامت ہے۔ پر فرمایا میں اپنی زبان سے وہی کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہوگا۔ لیکن میرے بھائی اتنا پتھر دل ہو جانا، اتنا سخت جان ہو جانا، اتنا تڑپ جانا۔ ایک درویش کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے بڑی پگڑی والا ہو پر طبیعت کا خشک ہو، وہ ضروری نہیں کہ آپ اسے سے دعا کرائیں۔ ہوتے ہیں نا میری طرح کے لوگ، جبہ کو بہت تگڑا ہوتا ہے پر اندر بڑا کام سخت ہوتا ہے۔ فرمایا درویش ہو، سادہ ہو، لیکن کسی دکھ کا شکار ہو، اس کے پاس جا کے اس سے دعا کراؤ، اگر رو کے دو جملے تمہارے لیے کہہ دے گا تو تمہارا بھی کام بن جائے گا۔ میرے عزیز یہ ساری چیزیں دل کو نرم کرتی ہیں۔ دل کو سخت کون سی چیز کرتی ہے؟ گندگی دیکھنے سے دل سخت ہوتا ہے۔ کیا کروں؟ ہر جگہ ننگی تصویریں گھوم رہی ہیں، یہ چیزیں سخت کر دیتی ہیں۔ گانا باجا یہ سننے سے دل کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے۔ میرے بھائی سمجھ لینا اور یاد رکھنا کہ بے حیائی اور فحاشی کے تمام کام دل کو سخت کرتے ہیں۔ زیادہ ہنسنے سے دل سخت ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگوں پر تنقید کرنے سے، طنز کرنے سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے۔ کثرت گناہ سے بھی دل، امام شافعی سے کسی نے کہا حافظہ کمزور ہو گیا ہے تو فرمایا گناہ چھوڑ دے، علم اللہ کا نور ہے، گناہ گاروں کو نہیں دیا جاتا۔ اپنے دل کی طبیعت پر تھوڑا غور کرے، ذرا سینس غور کرے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پہ حاضر ہوئے تو رستے میں ایک شخص ملا۔ اس نے عرض کی حضور جیسے جیسے میرے گناہ بڑھ رہے ہیں نا، میرے رزق میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ میرا سکہ چل رہا ہے، میرا سکہ چل رہا ہے، دیکھو نا میری روز بروز میرے معاملات میں پیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کہا حضور میری غلطیاں بڑھتی جا رہی ہیں، غلطیاں بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن میرے پاس مال بڑھتا جا رہا ہے، دولت دن بدن زیادہ ہے۔ تو حضرت جی ذرا مجھے پوچھ کے بتائیں کہ میرے رب کا میرے بارے میں ارادہ کیا ہے، ارادہ قدرت کیا ہے کہ میرے ایک طرف عیب بڑھتے جا رہے ہیں، دوسری طرف دولت بڑھتی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی مالک تیرا بندہ سوال پوچھتا ہے کہ گناہ میرے روز بروز بڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اے اللہ رزق میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو ماجرا کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ اسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، اسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی۔ وہ جو میں نے اس سے صبح کی دعا کی لذت لے لی ہے تو وہ میری سزا ہی ہے۔ جب تہجد کے نفل چھوڑ گیا تو یہ سزا ہی ہے، یہ جو اب وہ مسجد کی حاضری نہیں دیتا تو یہ سزا ہی ہے۔ آپ یقین کریں بھائی، جب لوگ غریب ہوتے ہیں تو بہن کا پتہ لینے جاتے ہیں، جب لوگ غریب ہوتے ہیں تو وہ گھنٹہ گھنٹہ ماں کی قبر پہ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ جب وہ غریب ہوتے ہیں تو غریب کا دکھ، کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ پڑھتے ہیں، لیکن پھر سیانے ہو جاتے ہیں، پھر مالدار ہو جاتے ہیں، پھر کبھی کبھی فنکار ہو جاتے ہیں، پھر اداکار ہو جاتے ہیں، پھر ان کا لب و لہجہ بدل جاتا ہے، پھر دل کی سختی بڑھ جاتی ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ اب ان کو تو عقل ہی نہیں ہے، یہ تو شعور والے نہیں، یہ تھوڑی محنت کرتے تو یہ بھی آگے نکل جاتا ہے۔ پھر لوگوں کے عیب دکھائی دینے لگتے ہیں، پھر روحانیت ختم ہوتی ہے، دل کا ذوق تباہ ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں لوگوں کے دل سخت ہیں، لوگ لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، لوگ
ذرا سا کسی سے گاڑی کی بریک تیز ہو گئی تو شیشہ نیچے کر کے یوں بولتے ہیں کہ جیسے یہ کھائیں گے، مار ڈالیں۔ ایک دوسرے کے لیے دلوں میں روز بروز نفرتیں جنم لے رہے، طبیعتیں سخت ہو گئی۔ بچے ماں باپ کے حق میں، ماں باپ بچوں کے حق میں، جو بڑے قربت کے رشتے تھے وہاں دراڑیں پڑنے لگی ہیں۔ ہمارے اندر کے روگ بڑے واضح ہو کر سامنے نظر آنے لگے ہیں۔ وہ لوگ جو کوئی کسی اچھے خوشگلو نعت خاں سے کوئی شعر سنتے تھے تو رو پڑتے تھے، اب وہاں بھی مزہ بدل گیا ہے، اب آنسو نہیں آتے، اب لفظ واہ واہ، اب تو سبحان اللہ بھی تھوڑی تھوڑی ختم ہو گئی۔ اب تو ہمارا رویہ جو ہے وہ اس قدر عجیب و غریب آیا ہے کہ وہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی مذہبی ماحول ہے کہ یہاں کوئی طبلہ سرنگی کا مزاج چل رہا ہے۔ خدا را اپنی روحانیت کو، اپنے تقوی کو، اپنے دل کے مزاج کو، پتہ ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے دل میں، تقوی دل میں ہوتا ہے۔ اس دل سے پوچھو، اس سے پوچھو کہ اندر کی کیفیت کیا ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے اپنے دوستوں سے کہا تھا، میں نے کہا یہ جو لوگ بہت سارے مفتیوں سے فتویٰ لینے جاتے ہیں نا، یہ بنیادی طور پر گنجائش ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کہیں سے کوئی گنجائش مل جائے، اور کسی نہ کسی طریقے سے لوگ ناجائز کی طرف، کوئی انشورنس کے نام پہ، کوئی بینک میں پیسے رکھ کے کسی اور نام سے، کوئی کاروبار کے نام پہ، کوئی کسی دھبے سے، کوئی کسی دھبے سے اپنے دل کو سیاہ کرتے۔ لقمہ حرام جب پیٹ میں جاتا ہے تو طبیعت سیاہ ہو جاتی ہے، پھر بڑی بڑی چیزیں اثر نہیں کرتی۔ اللہ کے بندے اپنا درد بچا کے رکھتے تھے، وہ کوشش کرتے تھے کہ کیفیات ان کی جو ہیں وہ ٹھیک رہیں، وہ غور کرتے تھے کہ روحانیت میں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہو گئی، کہ اندر کا ماحول تو نہیں خراب ہو گیا، وہ غور کرتے تھے۔ حضرت باولک نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عرفات میں کے اندر ایک نوجوان دیکھا، عرفات میں کہ وہ لاکھوں کروڑوں روپے کا بزنس کر رہا ہے، اور میدان انفاق میں بھی آج کا احرام باندھے ہوئے بھی لوگ اس سے تجارت کی باتیں کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کچھ لوگ کہنے لگے کتنا بیوقوف ہے، یہاں بھی سونے چاندی کی گفتگو کر رہا ہے، کتنا پاگل ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں میں نے اس کے دل پہ توجہ کی تو اس کا دل ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہے، ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہے، ہر وقت ہاتھ کار والے تے دل یار والے، کہتے ہیں وہ غافل نہیں تھا، غفلت میں نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جب حج کا اختتام ہوا تو ہم آخری کنکر مار کے واپس آ رہے تھے تو میں نے دیکھا جتنی جائیداد اس کے پاس تھی اس نے ساری اللہ کے راستے میں خیرات کر دی، اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگا حضور یہاں تجارتیں میں اپنے لیے نہیں کرتا، میں رب کے مہمانوں کے لیے کرتا ہوں، اللہ کے مہمانوں کے لیے۔ میرے دوستو، ان لوگوں نے اپنی طبیعت میں اس بات کو، اپنی روحانیت کو نہیں خراب ہونے دی۔ ہم لوگوں نے نا ترقی بڑی کی پر اندر کی ترقی رک گئی، ہم روحانی طور پر کمزور ہوئے ہیں، روز بروز ہو رہے ہیں، روز بروز ہماری وہ دلچسپیاں دین کے ساتھ، وہ تقوی، وہ پرہیزگاری، وہ امانت داری، وہ ایک پیسہ کسی کا اٹھانا تو خوف کرنا، مسلمانوں میں روز یہ مثالیں پیدا ہوتی تھیں، پر آہستہ آہستہ دنیاوی ترقی بڑھ گئی، دل کی، روح کی، روحانیت کی ترقی رک گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ سے ملنے کے لیے تشریف لائے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ آپ اس وقت امیر المومنین تھے، نبی رحمت علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد۔ ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، چھت پہ دیکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی حضور خیریت ہے؟ فرمانے لگے عائشہ ایک بات کرنی ہے بیٹے۔ امیر المومنین کیجئے۔ تو فرمانے لگے عائشہ ناراض نہ ہونا، تمہاری چھت پر نہ نور برسا کرتا تھا، اور آج میں نے بڑا تلاش کیا ہے وہ مجھے نظر نہیں آیا، وہ کہاں گیا نور، کدھر؟ جناب عائشہ صدیقہ رو پڑی، اتنا روئی کہ دوپٹہ بھیگ گیا، آنچل بھیگ گیا آنسوؤں کے ساتھ۔ کہا حضور میں نے نا اصرار کیا ہے بہت ساری کنیزوں نے، تو میں نے کل ایک نیا جوڑا سلوا کے پہن لیا ہے۔ فرمایا پتر اس کا مطلب ہے تیری توجہ دنیا داری کی طرف ہو، یہ جوڑا اتار دے، وہ پرانے والا پہن لے، تیری چھت پہ نا نور برسا کرتا تھا، تیری چھت پہ نور برستا تھا، وہ اب نظر نہیں آ رہا۔ اپنے باطن کا خیال رکھیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، یہ بگڑ جاتا ہے،
میں باپ کے بیچ کچھ ایسی باتیں ہیں جو کر بھی نہیں سکتا. ہمارے صوفیاء نے لکھا ہے مریدوں کی وجہ سے بھی خرابی ہوتی ہے. جو تعریفیں ہوتی ہیں نا بڑی زیادہ، اٹھا کے شیخ کو بٹھا دیتے ہیں کہیں پتہ نہیں کیا بن گیا ہے، تو اپنی ترقی کئی دفعہ رک جاتی ہے. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے مصلے پہ، تو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا مثالیں دینے والے، کہ حضرت جی یہاں دنیا ملنے آئی ہے، آپ مصلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ نفلوں میں لگے ہوئے ہیں. پہلے ان سے تو ملنے، تو آپ فرمانے لگے یہ مجھ سے دعائیں قبول کرانے آئے ہیں، تو اگر میں رب اور رسول سے کچھ لوں گا نہیں تو انہیں دوں گا کیا؟ پہلے کچھ لے تو لینے دو، وہاں سے کچھ لوں گا تو یہاں دوں گا. تو یہ آؤ بھگت، یہ شور شرابے، یہاں بھی روحانیت میں خرابی ہے. اپنا خیال رکھیں. اپنا میں کہہ چکا ہوں کہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. علامہ اقبال کہنے لگے دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری. کہنے لگے یاد رکھنا اگر تیرا دل بیدار ہو گیا تو حضرت فاروق اعظم کا طریقہ ملے گا، حضرت علی کا طریقہ ملے گا. اور ایک درویش نے کہا تھا کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتا؟ اگر تیرا دل ہی مردہ ہے، تیرا دل ہی اگر مردہ ہے، تیرے دل میں کوئی شے ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا جس کے سینے میں کچھ قرآن ہے وہ زندہ ہے، جس کے سینے میں قرآن ہی کوئی نہیں وہ تو چلتا پھرتا مردہ ہے. اپنا نظریں جھکائیں، تھوڑا غور کریں کہ یہ کیوں نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو دل، یہ کیوں نہیں کر رہا اللہ اللہ کرنے کو، یہ کیوں مائل ہو رہا ہے کہ دنیا ہونی چاہیے، مسئلہ کیا ہے، کدھر گیا وہ سارا کچھ، وہ احساس، وہ شدت. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ کے دروازے پر بیٹھ کے رویا کرتے تھے. دروازے پر چھوٹا آدمی نہیں، مکے کا مدینے کا سب سے مالدار بندہ، اور فقیروں کی طرح جھولی بچھا کے مصطفیٰ کے دروازے پہ بیٹھے رو رہے ہیں. جناب عائشہ صدیقہ باہر آ کے کہتی عبد الرحمن کیا ہوا؟ عرض کی اماں جی دیکھیں نا میرے پاس کتنی زیادہ دولت پڑی، کتنا میں مالدار ہوں. اور کیا ان کا طریقہ تھا اپنی روحانیت بحال رکھنے کا. فرمانے لگے امیر حمزہ مجھ سے افضل تھے، پر جب وہ دنیا سے گئے تھے تو ان کے پاس کفن کے کپڑا پورا نہیں تھا. مصعب ابن عمیر مجھ سے افضل تھے، اور جب کفن دیا جا رہا تھا تو سر ہم نے ڈھانپ دیا تھا اور پیروں پہ گھاس ڈال دی تھی. اماں جی وہ افضل لوگ تھے، لیکن اس حال میں انہوں نے دنیا چھوڑی کہ کفن کو کپڑا پورا نہیں تھا، اور میں نے اتنی دولت جمع کی ہے مجھے ڈر آتا ہے. رات بھی خواب دیکھی ہے کہ میں ڈوبنے لگا ہوں. اماں جی آپ کے دروازے نور پہ خیرات دینے آیا ہوں، میرے لیے دعا کریں. جناب عائشہ صدقات و خیرات کے کہتی ہیں، وہ صدقے بھی کرتے. پھر چوتھے دن آ کے رونے لگے. اپنے اس احساس کو، اپنی اس توانائی کو، اپنے اس حسن کو، اپنے اندر کے اس وقار کو انہوں نے بچا کر کے رکھا. لیکن حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے ایک صوبے کا گورنر بنایا. وہ جب واپس آئے تو ان کے پاس کچھ مال تھا، لوگوں نے تحفے طائف دیے انہیں. واپس جب آئے حضور کے وصال ظاہری کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بتایا کہ میرے پاس کچھ مال ہے. تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے امیر المومنین جناب ابو بکر کو جا کے بتا دیں اور ان سے اجازت لے لیں کہ اب یہ مال آپ کا اپنا ہے. تو کہنے لگے عمر یہ کیا بات ہے، لوگوں نے مجھے دیا تو میرا ہے، میں کیوں بتاؤں؟ آپ کو کچھ شک ہے میرے اوپر کہ میں نے ناجائز معاذ اللہ جمع کیا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے میں نے تو مشورہ دیا ہے تو آپ کی مرضی. حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں میں رات کو سویا تو میں نے خواب دیکھی کہ دریا بہہ رہا ہے اور میں ڈوب رہا ہوں، اور عمر میرا ہاتھ پکڑ پکڑ کے مجھے بچا رہے ہیں. کہتے میں سویرے اٹھا اور جناب عمر سے کہا عمر اور میری تو روحانیت خراب ہونے لگی، اٹھ چل ابو بکر صدیق کے پاس چلے، تصدیق کرا کے لاتے ہیں کہ یہ مال، یہ سرمایہ، یہ میرے لیے درست ہے کہ نہیں. میرے عزیز ہماری نا جو روحانی زندگی ہے نا، ہماری اپنی ذاتی، ہم جو زندگی سنوار رہے ہیں نا، جو ہم مال جمع کر رہے ہیں، ڈرائنگ روم بنا رہے ہیں، اٹیچ، یہ ہماری جسمانی زندگی ہے. آپ کیسے سوئیں گے اس بہت بڑے کمرے میں اگر آپ کو سکون کی نیند نہیں آئے گی؟ کیا کریں گے ان پیسوں کا جو پڑے ہوئے ہیں لیکن چین ہی کوئی نہیں؟ کیا نفع ہوگا اس دولت کا جو گھر کے اندر ڈھیروں کے ڈھیر پڑی ہوئی ہے، اور بہن بھائی بیچارے منت کر رہے ہیں کہ چلو کوئی توفیق مل جائے اس کو اللہ کے راستے میں دینے. اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی روحانیت کو کبھی خراب نہ ہونے. میں نا اس موبائل کو بہت بڑی رکاوٹ سمجھتا ہوں بابا روحانی زندگی کے لیے.
میں کس طرح یہ بات کروں کہ جس قوم کے ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے تھا اس کے ہاتھوں میں ہر وقت موبائل رہتا ہے. یہ تباہ کر دیا روحانی زندگی کو. مصلی بالکل بے آباد ہو گیا. اللہ اللہ کے زاویے بالکل ختم ہو گئے. کوئی کیفیت نہیں, کوئی ذکر نہیں, کوئی فکر نہیں, کوئی عبادت نہیں. تعویذوں والوں کا کام زیادہ کیوں چل رہا ہے کہ لوگ وظیفہ تو پڑھنا چاہتے نہیں, وہ چاہتے ہیں ہمیں لکھ کے دے دیا جائے تو لکھ کے دے دیا جاتا ہے. اپنے باطن پر توجہ کریں. آپ دیکھیں کتنے زمانے بیت گئے نماز نہیں ڈھب سے پڑھ سکے. آپ غور کریں کتنا وقت. مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک شخص نے کہا تھا کہ حضرت جی مال بھی بڑا, دولت بھی بڑی ہے, پر میں مسجد تو نہیں نہ جاتا. تو فرمانے لگے جا پھر توبہ کر جا کے. مالک تو ناراض ہے, وہ ہر شے تجھے دے کے کہتا ہے یہ لے لے اور دفع ہو جا, میرے گھر نہ آنا. وہ تو ناراض ہے. جا جا کے اپنی اللہ اللہ ٹھیک کر. مہربانی فرمائیں, اپنی طبیعت پر توجہ دیں, چھوڑیں. آج میں نے اور آپ نے تبلیغ کی بات نہیں کی, آج ہم نے اپنی بات کی ہے. ایک خود غرضی کریں میرے کہنے پہ, خود غرضی, ایک خود غرضی کریں. ذرا تھوڑا اپنا دھیان کریں, ذرا تھوڑی اپنے اوپر توجہ دیں, تھوڑا اپنے اوپر خیال کریں. یہ تھوڑے تھوڑے زخم کبھی کسی کے ہاتھ پیر پہ لگ جائیں تو زمانہ سارا نسخے لے کے آتا ہے, لیکن باطن کے زخموں کا کیا کریں, اندر کی گہرائیوں کا کیا کریں. وہ جو اندر روز بروز گھڑا اور کھڈا بڑھتا جا رہا ہے اس کا کیا کیا جائے, اس کی مرہم پٹی کا بندوبست کریں. اللہ اللہ میں زور دیں. آپ یقین کریں کہ لوگوں کی زبانوں پہ ہر شے جاری ہوتی ہے, اللہ رسول کا نام نہیں جاری ہوتا. میں کچھ لوگوں کی بات سن کے نا تو کانپ جاتا ہوں. یہ ہمارے سیاسی ورکر ہیں, یہ اپنے لیڈر کا نام لیتے ہیں تو قائد جمہوریت تو شہید فلانا تو پتہ نہیں کیا کیا لقب, اور نبی پاک علیہ السلام کا نام ان سے ڈھب سے لیے نہیں جاتا. آپ یقین کریں اڑ جاتے ہیں. وہ بات کہتے ہوئے ان کے جملے ٹوٹتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. کہ کیا خطا ہو گئی کہ زبان پہ نام تک جاری نہیں ہوتا. اپنے اذکار کو, اپنے معاملات کو. ایک بات سنیں, ایک بری نظر ہوتی ہے مرد نے عورت پہ ڈالی اور عورت نے مرد پہ ڈالی. ایک بری نظر ہوتی ہے مرد نے مرد پہ ڈالی, امرد پر, بغیر داڑھی کے جو لڑکا ہوتا ہے اس کو ہمارے فقہا نے امرد کہا اور حکم دیا ہے کہ ایسے لڑکے کے ساتھ اگر کسی شخص کی نظر ٹھیک نہیں رہتی تو اس کے ساتھ بھی وہ اوقات نہ گزارے. ہم لوگ جو بہت زیادہ داڑھی کی تاکید کرتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس پر حکم کیا لگتا ہے. بے ریش لڑکے کا حکم کیا ہے, وہی ہے جو عورت کا حکم ہے. اس کو دیکھا کسی نے غلط نظر سے تو وہ بھی اتنا ہی مجرم ہے جتنا اس نے کسی لڑکی کو دیکھا. یہ مسئلے کیسے بیان کیے جائیں, حالانکہ ہیں کتابوں میں. ایک حافظ قرآن تھے اور بڑی تگڑی قسم کی وہ تلاوت کرتے تھے, بڑا خوبصورت قرآن شریف پڑھتے, اچانک بھول گئے, اچانک. اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جس بندے کو اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہوئے کہیں کمزوری آئے نا اس کی طبیعت میں, تو اسے بھی اپنی روحانیت کا علاج کرانا چاہیے. اچانک بھول گئے. خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کی مہربانہ کرم فرما, میں تو اتنا سونا قرآن پڑھتا تھا کہ کافر بھی روک روک کے سونا کرتے اور اب میری زبان پہ جاری نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا ہوا کیا؟ عرض کی حضور ایک لڑکا گزر رہا تھا, خوبصورت تھا, ذرا دیکھ بیٹھا ہوں. آپ فرمانے لگے تجھے شرم نہیں آئی کہ رب نے تجھے پورا قرآن تیرے سینے میں دیا اور تو گند مند دیکھتا پھرتا ہے؟ خیال نہیں آیا تمہیں؟ اتنا اس نے نوازا ہے اور تو دائیں بائیں دیکھتا ہے. اس نے کہا حضور پہ حکم کریں. تو آپ فرمانے لگے حرم شریف جا, حرم شریف مسجد نبوی میں عصر کی نماز کے بعد فلاں کونے میں فلاں ستون کے پاس اس طرح کے بزرگ بیٹھے ہوں گے, ان سے دعا کرا, اللہ تیری مشکل کو آسان کرے گا. وہ کہتا میں نے سفر کیا, محنت کری, میں وہاں پہنچا, ان بزرگوں کو جا کے اپنا مسئلہ بیان کیا تو وہ کہنے لگے یار تجھے ذرا خیال نہیں آیا, اللہ نے تجھے اتنا نوازا تھا اور تم کن چکروں میں پڑ گیا؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا حضور دعا کر دیں. کہنے لگے وہ تو میں کروں گا ہی, پر پہلے یہ بتا میرے پاس بھیجا کس نے, کون تھا جس نے میرے پاس بھیجا؟ تو میں نے کہا خواجہ حسن بصری نے. پر میں اچھا وہ میرے پردے کھولتا ہے, میں تو یہاں چھپا بیٹھا. ہم تو یہ نہ پیو چھپے بیٹھے, اب تو میں نے پوسٹر لگوائے ہوئے ہیں, ہر بیماری کا دام کرا لیں. اب کون چھپتا ہے؟ تو چھپنے کا دور نہیں ہے, اب تو دکھایا جاتا ہے. کہا میں یہاں چھپا بیٹھا ہوں, میرے پردے کھولیں. اچھا پھر ٹھہر جا, مغرب کے بعد دعا کراؤں گا. کہا جی ٹھیک ہے. کہتے میں مغرب تک رکا تو مغرب کی نماز میں نے وہیں پڑھی. تو کہنے لگے جاؤ اس بندے سے سلام لے کے.
اور جب میں اس بندے سے سلام لینے گیا تو وہ حضرت حسن بصری تھی. آپ فرمانے لگے تجھے میرے پاس بھیجتا ہے اور خود روز مغرب کی نماز یہاں آ کے پڑھتا ہے. تجھے میرے پاس بھیجتا ہے اور یہاں مغرب کی نماز روز یہاں پڑھتا ہے، اس لیے میرا پردہ کھولا ہے تو اب میں اس کا بھی پردہ کھولوں گا. آپ فرمانے لگے میں نے کہا حضور یہ کیا معمہ ہے خواجہ حسن بصری سے، یہاں کیوں بھیجا؟ تو فرمایا نہیں تیری دعا انہی کے پاس ہے. تو وہ بزرگ فرمانے لگے چونکہ خواجہ صاحب تیرے پاس تھے نا تو نے اس طرح دعا نہیں کرانی، ذرا سفر کر کے ہے نا تجھے بھی اہمیت کا پتہ چلا. اب تیرے لیے دعا کرتے ہیں. دونوں بزرگوں نے مل کے دعا کی تو اللہ نے میری خطا کو معاف فرما دیا. اس لیے اپنی جو باطنی زندگی ہے نا اس پر آپ توجہ دیں، ہم غور کریں کہ کیوں نہیں آخر فارغ جو ہیں تو ہمارا فیس بک چلانے کو جو دل کر رہا ہے تو نفل پڑھنے کو کیوں نہیں کر رہا؟ اس پر آپ غور کریں. ہم فارغ بیٹھے ہیں تو ہمارا یہ تو دل کر رہا ہے کہ میں اگر موٹر سائیکل میں بیٹھوں کسی پارک سے ہوں تو یہ کیوں نہیں دل کر رہا کہ سپارہ پڑھ لوں؟ اس پر غور کریں. یہ مقام غور ہے اور ایسے کھو نہ جائیں. یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کل بیمار ہو جائیں، آپ کے بچے کہیں گے ٹھیک ہے دعا کریں حضرت صاحب اللہ ابا کو پردہ عطا کرے، ختم ہو گئی بات. او پہنا دس دیا قبراں جنہ تے پھول پے ادھروں کوئی نہیں گیا آمدہ، ادھروں لکھاں پہ. ہر بندے نے اپنے بچوں کا سوچا ہے کہ سردی میں بڑا برا حال ہے، سردی میں سویٹر لے آؤ. جو قبروں میں چلے گئے کبھی سوچا ہے کہ سردی میں ان کا کیا حال ہے؟ تو وہاں قبروں میں جو آرام ہے وہ اعمال کی بنیاد پر ہے. کوئی بھی نہیں جاتا، کوئی بھی نہیں پوچھتا، ختم ہو گیا معاملہ. کل من علیہ فان. اپنی زندگی پر توجہ دیں، محنت کریں، اللہ توفیق عطا کرے.